ماہ رمضان اور اکابر امت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، من اقیس الناس و احزم الناس، سب لوگوں میں سے عقل مند، سمجھدار اور زیادہ دور اندیش کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اکثرہم ذکرا للموت، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے، وہ اکثرہم استعداداً، اور موت کے لیے زیادہ تیاری کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذہبوا بشرف الدنیا وکرامۃ الآخرہ، یہ لوگ جب دنیا میں رہے اور گئے تو یہ دنیا کی عزت بھی لے گئے اور آخرت کا اعزاز بھی حاصل کر گئے۔ یہ حدیث الطبرانی معجم الصغیر میں ہے۔ اب دوسرا سوال ہوگا کہ آخرت کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیوں تیاری کریں؟ تو ہر انسان کو خوبصورت زندگی دے دی گئی، اب اسے اختیار دیا، چاہے دنیا کی زندگی لو یا آخرت کی۔ تو عقل مند لوگوں نے، اللہ اکبر، جو عقل مند جن کو سمجھ آ گئی کہ یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں کی ساری نعمتیں چند دنوں کے لیے ہیں، ان کو یہ سمجھ آئی جب، تو پھر عقل مند لوگوں نے آخرت کو اپنی ترجیح قرار دی اور اس کے لیے وہ کوششیں انہوں نے شروع کر دی۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کا گھر ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے اس تصور کو مزید واضح فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے، وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ کی قسم، دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے، إِلَّا مِثْلَ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ، جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور باہر نکالے، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، رواہ مسلم، پھر دیکھے کہ اس انگلی پر پانی کی کتنی مقدار لگی ہے۔ تو پانی کی وہ مقدار جو انگلی پر ہے وہ دنیا ہے، اور سمندر کا پانی آخرت ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی کا مقصد جتنا اس کا بلند ہوگا، اس کے لیے وہ کوشش بھی اتنی کرے گا، اور پھر وہ فکر آخرت میں ساری زندگی گزارے گا۔ ایک لکھا ہوا تھا کہ منافق کی نظر اللہ کے رسول کی طرف اٹھتی نہیں، اور جو محبوب کا عاشق ہوتا ہے اس کی نظر حضور سے ہٹتی نہیں ہے، پھر وہ حضور کی طرف ہر وقت جھکا رہتا ہے، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں رہتا ہے اور حضور کی سنت کی اطاعت میں۔ پھر ایسے کاملین جب اٹھے، پھر ان لوگوں نے زندگی کے ہر دن کو آخری دن اور ہر رات کو انہوں نے شب قدر سمجھا، انہوں نے وقت اور دن اور راتیں اور کوئی لمحہ انہوں نے ضائع نہیں ہونے دیا۔ تو یہ قرآن شریف کی آیت ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 148۔ بس آگے بڑھ جاؤ اور دوسروں سے نیکیوں میں اس طرح مقابلہ بازی کرو تاکہ تم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکو۔ میرے حضرت نے لکھا، فرمایا، محبت کا اندازہ عطاؤں سے ہوتا ہے، یعنی جس کی عطا زیادہ ہے اس کی محبت زیادہ ہے۔ انسان دنیا سے جاتا ہے، میں نے حدیث شریف میں پڑھا، 3 چیزیں قبر تک، 2 قبر تک، ایک آگے جاتی ہے۔ مال گھر رہ گیا، رشتہ دار قبر تک گئے، آگے کیا گیا؟ فرمایا نیک عمل، اور اس سے آگے اللہ پاک نے قرآن کریم سورۃ المزمل فرمایا، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم جو کچھ آگے بھیجو گے، اپنے لیے آگے بھیجو گے، بس جب یہ دنیا اور قبر کی زندگی گزار کر میرے پاس آؤ گے تو میں نے تمہارے لیے وہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، جب اللہ کے پاس آؤ گے تو تمہیں ہر سے عطا کر دیں۔ جو اللہ کے صالحین مقربین، وہ ان چیزوں کو سمجھ کر پھر آگے بڑھتے گئے۔ سبحان اللہ۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد سیدنا ابو الفضل محمد بن الحسن الختلی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد میں نے پڑھا، انہوں نے فرمایا، الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا کا یہ سارا دورانیہ، یہ جتنی بھی دنیا کی زندگی ہے، ہماری نظر میں وہ ایک دن ہے، اور اس ایک دن میں ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ یعنی انہوں نے 70 سال کو ایک دن سمجھا، اور اس میں انہوں نے اللہ کی رضا کے آگے جھک گئے۔ کوئی قدم رب کی اجازت اور مرضی کے بغیر نہ آنکھ اٹھی، نہ لفظ نکلا، نہ قدم اٹھا،
انہوں نے ہر سانس اللہ کی رضا میں گزار دیا، کیونکہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ کوئی کام غلط نہ۔ جو سچے اہل ایمان ہیں ان کی نشانیاں، اللہ اکبر، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ ایک دوسری، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ نے خود فرمایا کہ میرے بندوں کے آگے، میرے سچے اہل ایمان کے سامنے جب میرے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ آیات ان کے ایمان کو بڑھا دیتی۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور میرے یہ سچے بندے وہ ہیں جو ہر کام میں اپنے رب کی طاقت پر بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، نمازیں قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ان کو دیا ہے ہم نے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، یہ سچے اہل ایمان ہیں۔ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، انہی کے لیے بخشش بھی ہے، ان کے لیے درجات بھی ہیں، اور ان کے لیے اللہ کا کامل رزق بھی انہی کے لیے۔ کہ جب اللہ کے نیک بندوں کی نگاہ اٹھی، پردے اٹھے کہ یار زندگی ہم نے کہاں گزاری۔ حضرت واصف علیہ رحمہ کا قول ہے کہ غافل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بند ہونے کو ہوتی ہے، اور سلطان باہو علیہ رحمہ نے فرمایا، مرنتی اگے مر گئے باہو، جن حق دی رمز پچھاتی ہو۔ جو رب کو پہچان گئے وہ پہلے ہی سرنڈر کر گئے اپنے آپ، انہوں نے کہا نہیں یار میرا کچھ نہیں، اسی کا ہی ہے سب کچھ۔ وہ پہلے ہی اپنے آپ کو، اپنے اختیارات انہوں نے اللہ کے سپرد کر دیے۔ مالک جیسے تو کہے گا میں ویسے ہی کروں۔ آئیے یہ چار بزرگوں کے میں نام لے رہا ہوں، میرا دل بھی بڑا باغ ہوگا۔ میرے استاد محترم مفتی محمد خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھی، اس میں انہوں نے یہ چیزیں لکھی تھیں تو میں آپ کے لیے لکھ کر لایا۔ تو ان کاملین نے قرآن پاک بھی اپنی شان سے پڑھا، اور انہوں نے سجدے بھی اپنے رنگ میں کیے، انہوں نے اللہ کی عبادت منفرد انداز میں وہ کر گئے، کیونکہ ٹائم تو سب کو ملا۔ تو ان کاملین نے جب ان حقائق کو دیکھا، ان کی آنکھیں روشن ہوئیں، ان کو زندگی کی قدر و قیمت کا احساس ہوا۔ آئیے پھر وہ کیسے قرآن کریم کی تلاوت کرتے گئے، ان کی قرآن پاک سے محبت کا رنگ۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 121 میں فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، قرآن عطا کیا، جن کو وہ اس قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ میں ان چار نام ہیں، ان کی تلاوت قرآن سنا کے آگے چلتا ہوں۔ امام اسود رحمۃ اللہ تعالی علیہ، رمضان المبارک میں ان کی تلاوت قرآن کا معمول یہ تھا، یقرأ القرآن فی کل لیلتین فی رمضان، کہ یہ بزرگ رمضان کی 2 راتوں میں پورا قرآن مکمل کرتے تھے۔ امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معمول کیا تھا؟ فرمایا رمضان المبارک کے باقی دنوں میں 3 راتوں میں کلام پاک ختم کرتے تھے، مگر جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو پھر اس میں 2 راتوں میں قرآن مکمل کرتے۔ امام قتادہ علیہ رحمہ یہ بقیہ رمضان کی 3 راتوں میں قرآن ختم کرتے، اور جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہر رات میں قرآن ختم کرتے۔ اور امام اعظم اور امام شافعی علیہ الرحمہ کا معمول یہ تھا، سبحان اللہ، کہ رمضان المبارک کے ہر دن قرآن ختم، اور رمضان کی ہر رات میں قرآن ختم۔ 30 اگر روزے ہوتے تو 30 ختم دن میں اور 30 ختم رات میں، اور 1 ختم تراویح میں سنتے تھے۔ 61 کلام پاک ایک ماہ میں، یہ ان بڑوں کی ترجیحات تھیں۔ بڑوں نے ایسے رمضان گزارا، وہ ہمیں ایسا نمونہ عمل دے گئے۔